نے ایک پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی بنا دی ہے جو ایک انڈیپینڈنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو کرپٹو کی لائسنسنگ اس سب کو ایک گورنمنٹ کے سٹرکچر کے اندر لے کے آئے گی. آپ اگر دیکھیں تو کل ہی میں دیکھ رہا تھا فاؤنڈر آف دبئی نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ جی ہم نے 3 سال پہلے ایک ویژن رکھا. وہ ویژن یہ تھا کہ ہم نے نئی اکانومیز اور نئے آئیڈیاز کو پش کرنا ہے. تو تقریباً 2.5 ٹریلین دھرم کا والیوم کیا گیا ہے کرپٹو اور یہ ڈیجیٹل ایسٹس کے تھرو. تو پاکستان میں اور کافی زیادہ اڈاپشن ابھی ہے. ہمارے پاس تقریباً 40 ملین کرپٹو کے والیٹس ہیں اس ملک میں. اچھا. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سب کو ہم ریگولیٹ کریں کیونکہ کرپٹو کے یوزرز 35 سال سے 40 سال سے کم ہی ہیں. اس سے اوپر والے عمر کے لوگ اس کو استعمال نہیں کر رہے. تو جو لوگ استعمال کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ہم ایک اچھا انوائرمنٹ دیں, لیگل فریم ورک دیں اور اس سے حکومت کو بھی کنٹریبیوٹ ہو. کیونکہ آپ دیکھیں نا پچھلے 80 سال میں آپ کے پاس تقریباً 80 لاکھ ٹیکس پیئر ہیں, 8 ملین. تو خالی کرپٹو میں ہی اگر 40 ملین کرپٹو والیٹ یوزر ہیں تو جب یہ ریگولیٹ ہوگی تو آپ کی 80 سال کی محنت ایک طرف. کیسا ڈنکا بج رہا ہے آپ کا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس جانا ہو ان کے دل کے قریب تو آپ سے نسخہ پوچھنا پڑتا ہے. لیکن بھائی یہ بتائیں کہ آپ کا جو اتنا شعرہ ہے, انڈیا میں آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے, پوری دنیا میں آپ کی دھوم مچی ہوئی ہے, آخر آپ ہیں کیا؟ اس سے پہلے کہ جواب دیں سر, وہ جو آپ نے کہا ہے دکھا دیں ذرا کہ کس طرح انڈیا میں کیا کچھ ہوا, پروپیگنڈا کس طرح سے ہوا اور کیا کچھ کہا گیا جب بلال بن ثاقب صاحب CEO بنے اور کرپٹو پر انہوں نے کام شروع کیا. دیکھیں, پریشان کر دیا مودی حکومت کو. تو یہ کیا ہے سر, یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ان کو مٹھی میں کر رہی ہے آپ نے؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں. آئی تھنک کہ پاکستان اگر جانا جا رہا ہے اور اگر پاکستان میں یہ ایسی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کرپٹو جیسی امبریس کی جا رہی ہیں, کیونکہ میجورٹی آپ کے ملک کی جو ہے وہ 23, 24, 25 سال کے نوجوان ہیں اور وہ یہ ساری ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. ہم دنیا کی تیسری بڑی مارکیٹ ہیں کرپٹو کی اڈاپشن کے لیے, کیونکہ یہ یہاں پہ IT کا اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے ہم کمپیوٹر سائنسز بہت زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں. تو یہ بچے اور یہ بچیاں نہیں رک رہے, یہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم کیوں جو ہے کنزیومر ہی رہیں, ہم کریٹر بننا چاہتے ہیں. تو موجودہ قوانین جو ہیں اس کے تحت ابھی لیگل سٹیٹس کیا ہے کرپٹو کرنسی کا؟ جی تو پاکستان نے ایک پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی بنا دی ہے جو ایک انڈیپینڈنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو کرپٹو کی لائسنسنگ اس سب کو ایک گورنمنٹ کے سٹرکچر کے اندر لے کے آئے گی. آپ اگر دیکھیں تو کل ہی میں دیکھ رہا تھا فاؤنڈر آف دبئی نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ جی ہم نے 3 سال پہلے ایک ویژن رکھا. وہ ویژن یہ تھا کہ ہم نے نئی اکانومیز اور نئے آئیڈیاز کو پش کرنا ہے. تو تقریباً 2.5 ٹریلین دھرم کا والیوم کیا گیا ہے کرپٹو اور یہ ڈیجیٹل ایسٹس کے تھرو. تو پاکستان میں اور کافی زیادہ اڈاپشن ابھی ہے. ہمارے پاس تقریباً 40 ملین کرپٹو کے والیٹس ہیں اس ملک میں. اچھا. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سب کو ہم ریگولیٹ کریں کیونکہ کرپٹو کے یوزرز 35 سال سے 40 سال سے کم ہی ہیں. اس سے اوپر والے عمر کے لوگ اس کو استعمال نہیں کر رہے. تو جو لوگ استعمال کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ہم ایک اچھا انوائرمنٹ دیں, لیگل فریم ورک دیں اور اس سے حکومت کو بھی کنٹریبیوٹ ہو. کیونکہ آپ دیکھیں نا پچھلے 80 سال میں آپ کے پاس تقریباً 80 لاکھ ٹیکس پیئر ہیں, 8 ملین. تو خالی کرپٹو میں ہی اگر 40 ملین کرپٹو والیٹ یوزر ہیں تو جب یہ ریگولیٹ ہوگی تو آپ کی 80 سال کی محنت ایک طرف اور جو آپ نے کرپٹو سے ریگولیشن کے تھرو لوگ ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں گے وہ ایک طرف. بلال یہ ہے کیا, یعنی کرپٹو کیا ہے, بٹ کوائن کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ منی لانڈرنگ کا طریقہ ہے, اس سے پیسے باہر چلے جائیں گے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. یہ ساری باتیں کیا ہے؟ دیکھیں یہ ایک نیگیٹو پرسیپشن ہے. جس طرح پاکستان کے بارے میں بھی اس طرح کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ ہر سڑک پہ جس طرح جو ہے دنگا فساد ہو رہا ہے, بٹ اس طرح نہیں ہے. کرپٹو آپ دیکھیں انٹرنیٹ نے ہر چیز بدل دی. جس طرح ہم شاپنگ کرتے ہیں, جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں, جس طرح ہم آرڈر کرتے ہیں, لیکن جو پیسے کا کانسیپٹ تھا وہ آج تک انٹرنیٹ نے آنے کے بعد نہیں بدلا گیا تھا. تو کرپٹو بٹ کوائن ایک پہلا ڈی سینٹرلائزڈ ایک میڈیم ہے کہ جس طرح آپ ای میل بھیجتے ہیں جب انٹرنیٹ پہ تو وہ آپ کسی تیسرے بندے کے تھرو تو نہیں بھیجتے, میں آپ کو بھیجتا ہوں ڈائریکٹ چلی جاتی ہے. اس طرح پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ اسٹور آف ویلیو, کہ یہ ایک ڈیجیٹل گولڈ ہے آپ سمجھیں کہ جس میں کسی بینک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, میں آپ کو ڈائریکٹلی بھیج سکتا ہوں. یہ فیوچر ہے جی. اگر ٹرمپ کہتا ہے, اگر وائٹ ہاؤس کہتا ہے, ان کی آفیشیل ہے کہ جی ہم بٹ کوائن کیپٹل آف دا ورلڈ بننا چاہتے ہیں, کیونکہ ایوریج بھی جو دنیا کا بڑا بینک ہے نا وہ 100 سال پرانا ہے. یہ سارا فائنینشیل سسٹم بنا تھا آج سے
70, 80, 60 साल पहले, बट दुनिया पिछले 2, 3, 5 साल में इतनी बदल गई है कि आगे का वक्त है डिसेंट्रलाइजेशन। अब आज से 5 साल के बाद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जब रोबोटिक्स आना शुरू हो जाएंगे तो वो कहीं नोट तो नहीं गिनेंगे, ये इंटरनेट मनी है। ये इनिशिएटिव पाकिस्तान का अपना है या यही जो बात कि जी किसी खास मकसद के लिए, या हम नक्शे कदम पे चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब के अमेरिका के कि जी वो कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं? ये पाकिस्तान फर्स्ट अप्रोच है और ये पाकिस्तान के लिए और ये पाकिस्तान की यूथ के लिए। आप मुझे खुद बताएं कि कितनी ऐसी इंडस्ट्रीज या रेगुलेटरी बॉडीज आज तक पाकिस्तान में आई हैं जिसका स्कोप इतना बड़ा हो कि जहां पे 40 मिलियन क्रिप्टो के यूजर हो और इसका डायरेक्ट फायदा ही आपकी यूथ को। 6 माह हो गए इसके क़याम को, तो अभी तक क्या प्रोग्रेस या रेगुलेटरी अथॉरिटी को 3 माह हुए, 2 महीने हुए हैं तकरीबन। तो हमने इसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स बनाना शुरू कर दिए और देखें हम इसको बड़े रिस्क मिटिगेटेड वे में करना चाहते हैं। हम बिल्कुल नहीं ऐसी कोई चीज़ करना चाहते जिसमें हम कोई एक्सपेरिमेंट करें। तो हम हांगकांग, सिंगापुर, दुबई और यूएसए हम देख रहे हैं, वो मुल्क जो हमसे आगे हैं जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, तो हम उनसे कंसल्टेशंस कर रहे हैं और उनसे एडवाइस लेके पाकिस्तान फर्स्ट अप्रोच में हम ये एक्सचेंजेस को लाइसेंसेस देना शुरू करेंगे, जिन एक्सचेंजेस के पास पाकिस्तानियों जिस पे ये पाकिस्तानी ट्रेड कर रहे हैं, तो उससे मुल्क और कौम का भी फायदा होना चाहिए। और खाली देखें, असल टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन के ऊपर क्रिप्टो है और इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के और बड़े फायदे हैं। इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फायदे हैं काउंटरफिट मेडिसिन्स कम करने में। इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इतने ज्यादा गवर्नेंस में बहुत ज्यादा फायदे हैं कि हम कहते हैं कि 2018 में अगर होता ब्लॉकचेन यानी टेक्नोलॉजी होती तो शायद आरटीएस ना बैठता, ये भी कहा जाता है क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड हो जाता सब। हाँ जी, डिसेंट्रलाइजेशन फ्यूचर जो है ना, आगे फ्यूचर ऑफ फाइनेंस। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक और चीज़ है क्रिप्टो की तरह, वो टोकनाइजेशन है कि जी आपका प्लॉट खाली 2 करोड़ रुपए का। देखें, इस मुल्क ने अगर प्रोग्रेस करना है तो मेजॉरिटी जो मेन लोग हैं उनको अपनी इकोनॉमिक क्लासेस ब्रेक करनी पड़ेंगी। इसी तरह अब हमारे मुल्क में उस तरह इन्वेस्टिंग का कल्चर ही नहीं है। आप किस तरह ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स और ऐसी टेक्नोलॉजीज जो पूरी दुनिया में हो रही हैं कि 10, 15, 20 हज़ार से कोई इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करे, तो ये ब्लॉकचेन पे टोकनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि आप प्रॉपर्टी को ब्रेक डाउन कर दें कि हर किसी के पास तो करोड़ों नहीं है लेने के लिए, तो कोई 10,000 रुपए से भी उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है। आपको कैसे सूझी, आप कैसे आए इस फील्ड में? जी, मैं तो तकरीबन 2017 से बिटकॉइन और क्रिप्टो के अंदर हूँ। तब जब लोग इसको मनी लॉन्ड्रिंग समझते थे और इसको समझते थे कि ये सारा इस चीज़ के लिए, बट मैं चले आइए सोच समझ के। देखिए, मैं टेक्नोलॉजी में हूँ और टेक्नोलॉजी में जो लोग होते हैं उनको नई चीज़ें सीखने का और एक्सपेरिमेंट करने का आदत होती है। और ये तब से जब ये 6,000, 5,000 का था तो मैं तब से लोगों को कहता था कि इसको ख़रीद लें, ये एक डिफ्लेशनरी एसेट है। तो मुझे तकरीबन 2017 से इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, मैं काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में रहा हूँ और इसकी टेक्नोलॉजी को समझता हूँ। तो ये जो यानी अमेरिकन जो वाइट हाउस तक कैसे आपकी रसाई हुई, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी आपको देख के मतलब बड़े खुश होते हैं? जी, मैं क्रिप्टो में काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को एडवाइस करता हूँ और उसमें एक प्रोजेक्ट ऐसा भी है जो यूएस का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और जिनको मैं 1.5-2 साल से एडवाइजरी जिनके साथ मैं काम कर रहा था। और मैं एक और मिसकंसेप्शन है ये कि जी बिटकॉइन मनी लॉन्ड्रिंग के लिए या बिटकॉइन क्रिप्टो से होता है, ये भी कॉन्सेप्ट है कि जो शिद्दत पसंद तंजीमें हैं वो भी अब अपनी जो फंडिंग है वो इस करेंसी के जरिए कर रही हैं। मैं यही बताना चाहता हूँ कि कुछ भी क्रिप्टो और ब्लॉकचेन पे हो वो सब ट्रांसपेरेंट होता है। आज भी 1% से कम ट्रांजैक्शन जो गलत हैं वो क्रिप्टो के थ्रू होती हैं, क्योंकि क्रिप्टो एक पब्लिक लेजर है, हर किसी को पता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन कहां पे जा रही है, जिसकी वजह से सब कुछ ट्रेसेबल है। आज भी मनी लॉन्ड्रिंग और ये गलत जितने काम है ये कैश में सबसे ज्यादा होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइसेंस याफ्ता क्रिप्टो ट्रेडर्स होंगे मुस्तकबिल में वो पाबंद होंगे कि वो हुकूमत पाकिस्तान या कानून नाफिज करने वाले इदारों को उन लोगों का डाटा प्रोवाइड करें या एफबीआर को भी प्रोवाइड करें। इसमें AML और KYC, इसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ये जिस तरह बैंकिंग सेक्टर है आप समझिए उसी तरह का एक नया सेक्टर शुरू हो गया जिसको डिजिटल एसेट्स कहते हैं। तो वही सारी रेगुलेशंस इसमें है, वही मॉनिटरिंग की चीजें हैं। कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती कि जो आप पकड़ नहीं सकते इसमें। और अगर आप समझे कि हम सब अमेरिका की तरफ देखते हैं, कोई भी नई टेक्नोलॉजी हो या कोई भी नई दवाई हो या आईफोन हो,
جب امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک پورا ریزرو بنا دیا اس کے لیے, اور ہم سمجھتے ہیں فورٹ ناکس کا لفظ یوز کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ فورٹ ناکس بنائیں گے ہم, اس کا فورٹ ناکس بنائیں گے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم فیوچر آف فائنانس کو کرپٹو اور ان ساری ریلز پہ لے کے آئیں گے. کہ کیوں ہے 5 دن کے بعد مارکیٹس بند ہو جاتی ہیں, یہ 24 گھنٹے چلنی چاہیے, اور یہی کانسیپٹ آف منی ہے, یہ 21ویں صدی کا آپ سمجھے بینکنگ سٹرکچر ہے. اور اس کے لیے جو یہ کہا جاتا ہے کہ جی ڈیٹا مائننگ سینٹرز جو بنیں گے, اس کے بجلی استعمال ہوگی, تو پاکستان نے کہا کہ جی 2000 میگا واٹ اضافی بجلی کرتے ہیں. اس پہ IMF کا ذرا اعتراض آیا, اس میں بات چیت کہاں تک پہنچی؟ دیکھیں اس پر ابھی تک کوئی ہوا ہے ڈیٹا مائننگ سینٹر یا AI سینٹر ہم نے بنایا ہے؟ میں بتا دوں کہ جی بھوٹان کا 38% GDP بٹ کوائن مائننگ سے آتا ہے. ایتھوپیا نے اگر پچھلے سال $2 بلین اپنی ٹریجری میں ڈال دیا ہے, پورے امریکہ میں بٹ کوائن مائننگ ہو رہی ہے, تو ہم کیوں اینڈ میں رہیں اور ہم کیوں کوئی چیز نہ کریں؟ ہمارے پاس ایکسیس الیکٹریسٹی ہے, اس پہ ہم ایک پیمنٹ کرتے ہیں. اگر ہم اس چیز کو جو ضائع اس کو ہم بٹ کوائن مائننگ میں لگا دیں, اور یہ وہ ایسٹ ہے جس کی پرائس پچھلے 10 سال میں بٹ کوائن سے زیادہ اپریشیٹ کوئی ایسٹ دنیا کا نہیں ہوا. آپ گلوبل مارکیٹ اٹھا کے دیکھ لیں, کچھ بھی دیکھ لیں, اور اس کی ٹریجیکٹری یہی ہے کہ USA میں وال اسٹریٹ, نیسڈیک, یہ ساری کمپنیز اب بٹ کوائن اپنی بیلنس شیٹ پہ لے کے آ رہی ہیں. انہوں وہ 410 جو ان کے پینشن فنڈز ہیں اس سے خرید رہے ہیں. تو ہم نے ہمیشہ ہر چیز میں پیچھے ہی رہنا ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں فیوچر جو ہے, یعنی کس حد تک پاکستان کی اکانومی جو ہے اس میں یہ امپروومنٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے شامی صاحب, میرے لیے تو یہ ہے کہ پاکستان کا فیوچر اس وقت, ہم 2025 ایک ایسا سال ہے جہاں پہ ساری آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے نا ہر کسی کو نیوٹرلائز کر دیا. یہ ہم جیسی قوموں کے لیے بہت اچھا ہے جن کے پاس, اور میرے حساب سے جو فیوچر ہے نا, یہ GDP اور یہ ہر چیز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ایمرجنگ ٹیکنالوجیز آئیں گی. اور ہمارے پاس یوتھ ہے, دیکھیں یا ملک قطر کی طرح ہے جن کے پاس تیل ہے, یا سنگاپور کی طرح ہے جن کے پاس ہیومن ریسورس ہے. ہمارے پاس ہیومن ریسورس ہے, ہمارے پاس یوتھ ہے. اگر ہم ان کو ٹھیک ڈائریکشن اور پالیسی دے دیں گے تو یہاں سے ملٹی بلین ڈالر کرپٹو کے سٹارٹ اپس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سٹارٹ اپس کیوں نہیں نکل سکتے؟ پاکستان بھی کوئی, کیونکہ ظاہر ہے کرپٹو کرنسی تو کوئی بھی, آپ بھی لانچ کر سکتے ہیں, میں بھی کر سکتا ہوں, شامی صاحب بھی کر سکتے ہیں, تو مگر پاکستان کے پاس ایسی اسکلڈ مین پاور موجود ہے. دیکھیں پاکستان کا یوتھ پرمیشن لیس ہے. اگر بغیر کسی ریگولیشن کے اس نے آپ کو دنیا کی 3rd بگیسٹ مارکیٹ بنا دیا, تو آپ اس یوتھ پہ بیٹ تو کر کے دیکھیں. اس کے لیے ٹھیک, یہ وہی یوتھ ہے جو یہاں پہ تھوڑے پیسے کما رہی ہوتی ہے, جیسے ہی امریکہ یا یورپ جاتی ہے اس کا پاسپورٹ چینج ہوتا ہے تو وہ وہاں کے لیڈرز بن جاتے ہیں. آپ ان کو یہاں پہ موقع دینا, برین ڈرین ہو جاتا ہے, یعنی بالکل وہ برین گین ہے ہمارا, ان کو واپس لے کے آئیں. اور یہ ایک بندے کا سٹارٹ اپ بلین ڈالر کا بن سکتا ہے. ہر چیز ری ڈیفائن ہو رہی ہے, اور یہ یوتھ ہی اس کنٹری کو ٹھیک فکس کر سکتی ہے یوزنگ ٹیکنالوجی. تو یہ جو انڈیا ہے جی, وہ کو خوفزدہ آپ سے, کیونکہ انڈیا نے دیکھیں ہر دفعہ آپ کوئی بھی بڑی ٹیک کمپنی کا CEO اٹھا کے دیکھ لیں, کون ہے انڈین. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان تو کہیں ٹیکنالوجی میں آگے نہیں ہے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ کرپٹو کو لے کے پاکستان نے, کیونکہ اس ملک کی لیڈرشپ سیم پیج پہ کہ ہم نے اس ملک کی یوتھ کے لیے جو بھی نئی ٹیکنالوجی اس پہ کام کرنا ہے. ورنہ ٹریڈیشنلی تو پاکستان کہیں پہ بھی ٹیکنالوجی کے ساتھ تو نہیں ایسوسیٹ ہوا, بٹ کرپٹو کا. اور آف کورس کیونکہ USA کی بھی لیڈرشپ جو ہے وہ کہہ رہی ہے, اور UAE, سنگاپور, ہانگ کانگ, جو بھی ملک آگے ہیں اکنامکلی, وہ کرپٹو پہ بڑا فوکس کر رہے ہیں. تو یہ آپ کے والد جو ہیں ثاقب صاحب, ہمارے پرانے دوست ہیں جی, یہ ان کا ویژن تھا یا آپ خود ہی آپ اس میں چل پڑے اس طرف؟ یہ ان کا ڈنڈا تھا جو ہے, اور ڈنڈے والی قوم ہے. ہاں, یہ جو ہے ان کا, انہوں نے آئی تھنک کہ میرا سارا کریڈٹ والد صاحب کو جاتا ہے. ان کی تربیت انہوں نے ہمیشہ بڑا ہمیں اسٹرکٹلی کہا اور کہا ہے کہ فوکس کریں زندگی میں. بٹ آئی تھنک کہ اس میں اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی میں. کہاں پڑھے آپ؟ جی, میں لنڈن اسکول آف اکنامکس سے میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, اور میرا بیچلرز بھی کوئین میری سے ہے, اور میرا ماسٹرز ہی انوویشن اینڈ انٹرپرینیورشپ میں ہے, اور جس میں ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ جو بندہ کہے کہ مجھے سمجھ ہے وہ زندگی میں آگے نہیں جا سکتا. آپ ہر وقت سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہ 2025 میں اس وقت اگر کوئی خود پیسے نہیں کما رہا تو اس کی اپنی غلطی ہے, کیونکہ جن قوموں نے اس دنیا میں ترقی کی ہے انہوں نے اقرا کے کانسیپٹ سے کی. آپ دیکھیں اگر یورپ آگے گیا تو وہ پرنٹنگ پریس کی وجہ سے گیا, امریکہ آگے گیا وہ انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے آگے گیا.
یہ اے آئی ریولیوشن ہے, یہ کرپٹو کی ریولیوشن ہے. اس میں آپ کے پاس اگر لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ ہے, یہی آپ کو چاہیے اب بلینئر اور ملینئر بننے کے لیے. اویئرنیس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ عام طور پہ دیکھیں کہ لوگ انویسٹ کرتے ہیں, چلو جی ہم نے پلاٹ خرید لیا, اس کے لیے بھی 20 لاکھ چاہیے, اسٹاک میں ڈال دو. ہاں اسٹاک میں ڈال دو یا دیگر طریقے. اب اس میں راغب کرنے کے لیے اور اویئرنیس کے لیے نوجوانوں کو جو نہیں ہے, مجھے جیسے آئیڈیا نہیں ہے کرپٹو کا, تو میرے لیے کیا بینیفٹ ہے, کیسے میں کرپٹو کا جو ہے وہ یعنی کہ یوزر بنوں؟ دیکھیے ہمیں ایک انویسٹنگ کا کلچر آف کورس شروع کرنا چاہیے. ہم پی واڑا کے انڈر یونیورسٹیز میں ایجوکیشن ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے جی, اور ایک نیشنل بلاک چین کریکولم بھی لے کے آئیں گے. بٹ آئی تھنک کہ یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے. یہ ایک نیشن, ایک اسٹیٹ کے لیول پہ ہمیں انویسٹنگ کے پروڈکٹس اور انویسٹنگ کا کلچر لے کے آنا چاہیے کہ فائنینشیل فریڈم اور کانسیپٹ آف منی. میں السالوادور گیا, وہ 8 سال کے بچے کو بتاتے ہیں کہ جی یہ پیسہ کیا چیز ہے. یہ بڑا ضروری ہے میرے حساب سے ہمارے کلچر میں بھی بتانا, کیونکہ یہ ریالٹی, اور جب تک پاکستان کی اکانومی اور اکنامک مسل نہیں بنے گا. آج کل کی ڈپلومیسی از آل اباؤٹ آئی تھنک کہ اکنامک انٹرسٹس. اور جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, یعنی اس کو اپلیکیشن آپ کس حد تک دیکھتے ہیں پاکستان میں؟ دیکھیں میرے حساب سے پاکستان کا ہر مسئلہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے حل ہو سکتا ہے, کیونکہ نہ اس نے کسی کی سفارش لینی ہے اور اس نے وہ چیز پروڈیوس کرنی ہے جو لیٹسٹ ہے. تو وہ بڑی مشکل ہو جائے گی. دیکھیے ایگریکلچر سے ہمارے جو بیٹھے ہیں بڑے بڑے بن کے جگہ جگہ پتھر بن کے بیٹھے ہیں, کرتا دھرتا ان کے ہاتھ سے تو نکل جائیں گی چیزیں. دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسان سے کافی بہتر ہے اور ڈیٹا کی بیسڈ پہ ہے. تو آپ کی جتنی گورننس ہے, اور آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس, آپ کو جو نظر نہیں آ رہا اس کو دیکھنے پہ آپ کو اکوپ کر سکتی ہے. ہم سب چیٹ جی پی ٹی کے یوزر ہیں. دیکھیں چیٹ جی پی ٹی نے 1 سال میں وہ اڈاپشن لے لی ہے جو انٹرنیٹ کو 10 سال لگے آتے ہوئے. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آگے اگلے 5-10 سال اگلی ہر چیز ہونی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ اور ڈیٹا پہ. حکومتوں کے لیے, حکمرانوں کے لیے خطرہ ہے یا ان کے لیے یہ ہیلپ فل ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس؟ آرٹیفیشل دونوں چیزیں ہیں. اگر آپ اس کو اپنا اسٹرینتھ سمجھ کے چلیں گے تو یہ ہمارے ملک کو کی تقدیر بدل سکتی ہے. اچھا. اور یہ بہت بڑا خطرہ بھی ہے, کیونکہ اگر آپ اس کو یوز نہیں کریں گے, یہ اسی طرح ہے جس طرح بجلی تھی. جب 150 سال بجلی پہلے جہاں جہاں پہ بجلی چلی گئی ان ملکوں نے ترقی کر لی. آج بھی آپ دیکھ لیں جس علاقے میں بجلی نہیں ہے وہاں پہ ترقی نہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی وہی ہے, جہاں جہاں پہ یہ چلے جائے گی وہاں پہ پروگریشن آ جائے گی. انسان کی ضرورت بھی کم ہو جائے گی. پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو جی ڈی پی کا کانسیپٹ ہے, جی ڈی پی کس چیز سے بنتی ہے؟ پروڈکشن آف لیبر سے بنتی ہے. لیبر تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے آگے چینج کر دی ہے. جہاں پہ ایفیشنسی تھی, جہاں پہ انسان اتنا ٹائم لگتا تھا, وہ تو اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو پورا ملک, پوری دنیا کا آرڈر ری ڈیفائن ہو رہا ہے اس انوینشن سے. جس طرح لائٹ بلب مومنٹ تھا, جس طرح جہاز چلنا شروع ہوئے, جس طرح کوئی بھی انوینشن ہوئی, یہ بجلی کے بعد سب سے بڑی انوینشن ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اور اس کے ساتھ ساتھ کرپٹو. لیکن جو ہم موویز میں بھی دیکھتے ہیں, لیٹسٹ جو مووی آئی ٹام کروز کی مشن امپاسبل فائنل ریکننگ, اس میں تو یہ دکھایا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ قبضہ کر لیتی ہے تمام نیوکلیئر ایسٹس کے اوپر, اور وہ بے قابو ہو جاتی ہے, اور وہ پھر کسی کے قابو میں نہیں رہتا. کیا خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسان سے بھی زیادہ جو ہے وہ طاقتور ہو جائے؟ میرے حساب سے مینٹلی تو وہ آج بھی انسان سے زیادہ طاقتور ہے, اور آف کورس آگے یہ جب روبوٹس آئیں گے, کیونکہ روبوٹس نے اس کو کریٹ بھی تو انسان نے کیا ہے. بٹ میں کل ہی پڑھا تھا کہ سی ایف اے کا ایگزام 3 جو سب سے ڈیفیکلٹ ایگزام ہے, وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے پاس کر لیا ہے. اور یہ جتنا ڈیٹا ملتا جائے گا اس طرح ٹرین ہوتی جائے گی. روبوٹس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے آج آپ کی ٹیسلا کی گاڑی, یہ جتنی الیکٹرک کارز آ رہی ہیں کس طرح انسان کے بغیر چل رہی ہیں, اس کا مطلب ہے انسان سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے. تو یہ ایک ریالٹی ہے, اور اس لیے ہر بندے کو اس کے لیے تیاری پکڑنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہر انسان اپنی زندگی کس طرح بہتر کر سکتا ہے انٹلیکچولی اور فائنینشلی ان ٹولز کو یوز کر کے. ٹھیک ہے سر.